السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج سیٹرڈے کا دن 11 ستمبر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری رات واٹس ایپ گروپس کے اندر فون نان سٹاپ فون کالز، اور اتنی کالز کے نہ میسیج سن سکتا تھا نہ فون اٹینڈ کر سکتا تھا، اتنی کالز تھیں، اور آپ لوگوں کی طرف سے میسیجز، کالز، واٹس ایپ کالز اور فون کالز۔ بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک فیملی ہیں، اور ایک فیملی جس کی تعداد 25 سے 30 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، تو ظاہر ہے اس فیملی کو چلانے کے لیے، سسٹم کو چلانے کے لیے ایک مینجمنٹ ہے، اور مینجمنٹ یا گھر کے بڑے جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں چھوٹوں کو ماننا پڑتا ہے۔ اس کی ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جو مشورہ کیا جاتا ہے اور مشورے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ راتوں رات نہیں آیا، اس فیصلے کے پیچھے پہلے واٹس ایپ گروپس میں ٹاپ لیڈر سے مشورہ کیا گیا، ان کی رائے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی، بحث ہوئی، اس کے بعد پھر کچھ نکات پہ فیصلہ ہوا، پھر ہم نے ایک میٹنگ بلائی، پھر دوسری میٹنگ بلائی، پھر تیسری میٹنگ میں اس چیز کو عملی جامہ بنایا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر 10 یا 15 بندے ایک ساتھ اکٹھے ہوں تو وہ کسی ایک بات پہ فیصلہ نہیں کر پاتے، تو ہماری اگر 6 لاکھ ممبرز ہیں اور 1 لاکھ کے قریب ایکٹیو لیڈرز ہیں، اور اس میں سے ٹاپ لیڈرز جو پورے پاکستان سے مختلف علاقوں سے نمائندگی کرتے تھے، ان کو ہم نے چنا، ان کو پاکستان کے مختلف شہروں سے اسلام آباد بلایا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ سارا ڈسکس کیا گیا، اور پھر 5-6 گھنٹے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمپنی کو سروائیول کے لیے، کمپنی کو بچانے کے لیے کون کون سے ہنگامی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ آپ کا کسی چیز کے اوپر متفق ہونا، کسی چیز کے ساتھ چلنا آپ کی چوائس ہے، آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر رہا۔ آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو مانیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ صبر کر لیں۔ اس میں سمجھنے والی کیا بات ہے؟ جس شخص نے آج سے 5 سال پہلے 1 لاکھ روپے لگایا تھا، اور اس 1 لاکھ کے اوپر اس کو 12 سے 15 لاکھ روپے پروفٹ مل چکا ہے، اور اگر اس نے نیٹ ورکنگ کی ہے تو اس کو 30 سے 40 لاکھ روپے نیٹ ورکنگ کا ملا ہے۔ اب 1 لاکھ روپے لگانے کے اوپر آپ کو 40 سے 50 لاکھ روپے مل چکے ہیں، اور ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کمپنی ہمارے سے زیادتی کر رہی ہے، وہ ہمارے ڈالر کیوں فریز کر رہی ہے، وہ ہمارے بونس کیوں فریز کر رہی ہے، وہ ہمیں پروفٹ کیوں نہیں دے رہی۔ آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے آپ اپنے آپ کو میری جگہ پہ رکھ کے سوچئے گا اور دیکھیے گا کہ جب ہمارے کمپنی کے اکاؤنٹس بند ہو گئے تھے، 19 نومبر کو ہمارے اکاؤنٹس بند ہوئے تھے، 19 نومبر سے لے کر آج تک ہمارے اکاؤنٹ ابھی تک اوپن نہیں ہوئے۔ 1 سال ہونے والا ہے، اور اس 1 سال کے دوران جب کمپنی نے سائٹ کے اوپر سے بینک اکاؤنٹس ہٹا دیے تھے، اس کے باوجود آپ لوگوں نے اس کے اندر پیسے کیوں جمع کرائے؟ کیونکہ لوگوں نے اپنی پریزنٹیشن میں نمبر رکھے ہوئے ہیں، سیو کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ڈیبٹ لاک ہے، کریڈٹ لاک نہیں ہے، اور کریڈٹ لاک نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی ان کے اندر پیمنٹ آ رہی ہے۔ جب ہمارے اکاؤنٹ بلاک ہوئے تھے اس وقت ان اکاؤنٹس کے اندر 31 کروڑ روپے تھا، آج ان اکاؤنٹس کے اندر 5.5 ارب 550 کروڑ ہے۔ وہ 550 کروڑ ہم کسی کو وڈرا نہیں دے سکتے، اور اگر ہم جتنے بھی لیڈرز ہیں، جتنے بھی ممبرز ہیں، جتنی بھی ٹیم ہیں، ان سب کو اگر ہم وڈرا دینا چاہیں، وڈرا دیں تو زیادہ سے زیادہ 84 کروڑ روپے ہے، اور 84 کروڑ روپے جب ان کو وڈرا دے دیا جائے گا پھر تو ان کا ایشو ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ یہ دوہرا معیار کیوں؟ جس شخص سے آپ 5 سال سے کھا رہے ہیں، جس شخص سے آپ 5 سال سے کما رہے ہیں، جس شخص نے آپ سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے نہیں آپ کو کہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے محسن پاکستان کہیں یا مجھے محسن فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں آپ کے دل کی طرف سے تھی نا، آپ کا ایک ذہنی اختراع تھا، میری تو کوئی ریکویسٹ نہیں تھی، نہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں نے زندگی کے 30 سال دیار غیر میں گزارے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کچھ لوگ چاپلوسی کی وجہ سے، خوشامد کی وجہ سے، قریب آنے کی وجہ سے یہ چیزیں استعمال کرتے تھے، تو یہ اتنی یک طرفہ محبت ایک دم راتوں رات ختم کیسے ہو گئی؟ زندگی کا دوہرا معیار کیوں؟ کیا جس شخص نے آپ کو 5 سال ڈیلیور کیا، جس شخص کی وجہ سے آپ کے گھر چینج ہوئے، جس شخص کی وجہ سے آپ کی گاڑی چینج ہوئی، جس شخص کی وجہ سے آپ کے گھروں میں ہزاروں خوشیاں آئیں، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب آج سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے ہم فاقہ کشی پہ مجبور تھے، ہم راشن لوگوں سے مانگ کے روزے رکھتے تھے، اب وہ لوگ اس سال انہوں نے 10-10 20-20 فیملیوں کو اپنی جیب سے پیسے دیے۔ وہ سسٹم کہاں سے آیا تھا؟ ہمارے سسٹم سے انہوں نے کما کے دیے تھے نا۔
تو یہ اتنی نفرت راتوں رات کیسے بڑھی؟ اس نفرت کے اوپر پٹرول اور آگ چھڑکنے والے وہ شرپسند عناصر ہیں جو نہ آپ کے ہیں، نہ ہمارے ہیں، نہ وہ کسی کے ہیں۔ وہ دوسری کمپنیوں کے اعلیٰ کار ہیں، وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو غصہ دلا کر، آپ کو بھڑاس آپ کی نکال کر، آپ کے ساتھ ایسی نیگیٹیوٹی باتیں پھیلا کر آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ جی آپ کمپنی کے خلاف اس طرح کے اقدام اٹھائیں۔ آپ یہ نہ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ دیکھیں آپ کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے دل و دماغ سے جب سے آپ نے جوائن کیا، کیا آپ کو کسی شخص کو 1 روپے کا بھی لاس ہوا ہے؟ کیا پورے پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں کوئی ایسے شخص ہے جس نے کہا ہو کہ میں نے $50 لگائے تھے اور مجھے لاس ہو گیا؟ کوئی بھی ایک شخص نہیں ہے، کوئی بھی ایک شخص آپ سامنے نہیں لا سکتے۔ یہ جو ابھی پچھلے 2-4-6 مہینے میں جن لوگوں نے نئے اکاؤنٹ بنائے ہیں یا ان کو ابھی وڈرا نہیں ملے، یا کمپنی کے اکاؤنٹ بند ہونے کے باوجود پچھلے سال نومبر سے لے کے آج تک ہر شخص کو وڈرا ملتا رہا ہے، چاہے وہ وڈرا ٹیم لیڈر نے دیا ہے، چاہے وہ وڈرا کسی لیڈر نے دیا ہے، چاہے وہ وڈرا کمپنی نے دیا ہے۔ جب آپ کو وڈرا مل رہا ہے، انڈائریکٹلی ملے یا ڈائریکٹلی ملے، آپ کو تو وڈرا سے مطلب ہے نا۔ آپ کو بونس بھی ملے ہیں، آپ کو وڈرا بھی ملا ہے، آپ کو اچیومنٹ کی پیمنٹ بھی ملی ہے، ساری چیزیں ملی ہیں نا۔ نیم آف ٹرسٹ ایسے نہیں بنا، ایک دن میں نہیں بنا، 1 گھنٹے میں نہیں بنا، یہ پچھلے 5 سال کی مسلسل محنت اور میری زندگی کا نچوڑ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ یہ کڑا وقت ہے، مشکل وقت ہے، یہ گزر جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے۔ اور یہ پچھلے 1 سال میں جتنا میں نے سفر کیا ہے کسی اور نے سفر نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو تو صرف 10 دن 15 دن ویب سائٹ بند ہوئی ہے، آپ کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ مجھے 1 سال میں جو بھی کیش ملا وہ اکاؤنٹس میں پڑا ہے، اس کو ہم کوئی کسی بزنس میں نہیں استعمال کر سکے۔ جو فزیکل بزنسز تھے وہ آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے کیا حالات ہیں، اور آپ اپنے آپ کو میری جگہ پہ رکھ کے یہ سوچیں کہ اس حالت میں آپ کیا کرتے۔ ابھی آپ کو 10,000 یا 5,000 فیس کا کہا گیا اور آپ نے اتنا شور شرابہ مچایا ہے، تو جو شخص آپ کو پچھلے 1 سال سے، یعنی پہلے تو چلو بزنس ہم کرتے تھے کما کے آپ کو دیتے تھے نا، لیکن پچھلے 1 سال سے آپ کو پروفٹ، آپ کو بونس، ہر چیز دے رہا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچیں نا۔ اپنے آپ کو میری جگہ پہ رکھ کے سوچیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر جگہ پہ میں خود جاتا ہوں، اور اگر میں فرنٹ پہ نہ ہوتا تو آپ سب کی باری ہوتی۔ تو یہ تھوڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں۔ اور یہ جو بدخواہ ہیں، جو بدنیت ہیں، جن کی یہ خواہش ہے کہ یہ کام نہ ہو، یہ سسٹم نہ چلے، وہ تو پچھلے 5 سالوں سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے یوٹیوبر ہیں جو شام کو ڈگڈگی بجاتے ہوئے شام کو رات کو 11-12 بجے وہ یوٹیوب چینل پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میری ڈیٹ آف برتھ 5 نومبر ہے، اور 5 کے نمبر سے مجھے بہت پیار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں جتنے بھی میری موبائل نمبر ہیں، گاڑیاں ہیں، ہاؤس نمبر ہیں، وہ میں آڈ نمبر کے لیتا ہوں، 1 3 5 7 9۔ اچھا، پچھلے 1 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ شام ہوتے ہی جیسے ٹی وی چینل پہ نا نائٹ شو شروع ہو جاتے ہیں نا، اسی طرح 5-7 یوٹیوبر ہیں، وہ رات 11 بجے جو ہے نا وہ روزانہ نان سٹاپ، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن وہ ہمارے خلاف ویڈیو نہ بنائیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی، ان کی فیملی ان کو مجبور کرتی ہے، ان کے یار دوست مجبور کرتے ہیں، یا کون ایسے ہمارے چاہنے والے ہیں جو ان کو مجبور کرتے ہیں کہ جب تک سیف الرحمان کا نام نہیں لکھو گے یا سیف الرحمان کی پکچر تھمبنیل پہ نہیں لگاؤ گے، ہم آپ کو گھر میں نہیں آنے دیں گے یا آپ کے ٹی وی چینل کو نہیں چلنے دیں گے۔ تو خدا را تھوڑا سا شرم کر لیں، تھوڑا سا حیا کر لیں۔ آپ کی خواہش کے مطابق تو مجھے پچھلے 1 سال سے ہتھکڑی لگ رہی ہے، آپ کی خواہش کے مطابق تو میں پچھلے 1 سال سے جیل میں ہوں، آپ کی خواہش کے مطابق تو میں ملک سے بھاگ گیا ہوں۔ تھوڑی سی شرم آنی چاہیے، تھوڑا سا حیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو، اور انشاءاللہ آپ کے یہ ارادے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ عزت اور ذلت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صرف پرابلم آپ کی یہ ہے، آپ کو ہڈی نہیں ڈالی گئی۔ اگر سیف الرحمان آپ کو ہڈی دے دے تو آپ بھی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیں گے۔ آپ کے چیلے آئے ہمارے پاس جنہوں نے ہم سے کروڑوں روپے مانگے، لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو بلیک میلر ہیں، جو ہم سے ہڈی مانگنا چاہتے ہیں، سیف الرحمان نے کبھی کسی کو ہڈی نہیں دی، کیونکہ لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ اللہ کی امانت ہے اور ان لوگوں کی امانت ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی جواب دینا ہے اور اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی بھونکتے رہیں گے، ان کا منہ ایسے ہی کالا ہوتا رہے گا، یہ ایسے ہی جلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا گروپ آگے جائے گا، ترقی کرتا رہے گا اور اس ملک کے اندر کام کرتا رہے گا۔
انشاءاللہ ان کے ارادے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اپنی فیملی کے لیے جو ہماری ایسر فیملی ہے ان کو میں ایک معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ اس سخت فیصلے سے ان کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن ہمیشہ قومیں جب اپنی تقدیر بدلنا چاہتی ہیں وہ سخت فیصلے کرتی ہیں. سخت فیصلے کے بعد کامیابی ملتی ہے، سخت فیصلے کے بعد آسانی ہوتی ہے، سخت فیصلے کے بعد ہی مقدر چمکتا ہے. تو آپ لوگوں کا بھی مقدر چمکے گا، آپ لوگ بھی ترقی کریں گے، آپ لوگ بھی کامیاب ہوں گے اور ہم سب مل کر کامیاب ہوں گے. یہ جو ہمارے مخالف ہیں ان کا منہ ایسے ہی کالا ہوتا رہے گا، ان کی آپ فکر نہ کریں. آپ اپنے دل و دماغ سے سوچیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں ہمارا ساتھ دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام نہیں کر رہے تو بے شک آپ سب کو چھوڑ دیں. آپ کا کیپٹل آج بھی سیف ہے، صرف وقتی طور پر آپ کی چیزوں کو فروزن کر دیا گیا ہے کہ جب تک ہمارے اکاؤنٹ نہیں کھلتے ان کو فروزن رکھا جائے گا، اور جیسے اکاؤنٹ کھلیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو واپس مل جائیں گی. اچھا، اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ جو چھوٹے ممبرز تھے ان کے لیے پریشانی تھی اور بہت سارے لیڈر پریشان ہو رہے تھے کہ جو ان سے فیس لی جائے گی $50 یا $70 یا $100 جتنی بھی وہ فیس دیں گے. فار ایگزامپل جس بندے کا $400 ہے، اگر وہ 70 یا 50 یا $100 دے گا تو اس کے کریڈٹ میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے ڈپازٹ کا پورٹ فولیو بنے گا. باقی کی تو فیس ہوگی وہ صرف ایکٹیویشن فیس ہی رہے گی. لیکن جن لوگوں کی 1000 سے کم انویسٹمنٹ ہے وہ اگر 50 70 یا $100 ڈالیں گے تو وہ ان کے ڈپازٹ میں اضافہ ہو جائے گا. اور باقی جو دوسرے ارورا ہیں، کولینان ہیں، سینسی ہیں، ان کے لیے جو فیس ہوگی وہ ایکٹیویشن فیس رہے گی. پروفٹ انشاءاللہ اگلے مہینے سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، اور جو بھی ٹیم بونسز ہوں گے وہ آپ کو ٹیم دے گی. اور اس کے علاوہ یہ جو ڈپازٹ ہے 5000 10,000 یا 15,000 20,000 30,000 یہ آپ اپنی اپ لائن کو دیں، ان کو جائز کیش میں دیں، ایزی پیسے کے ذریعے دیں، یا پھر USDT کے ذریعے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں. بلکہ مختلف لیڈروں نے اپنے اپنے علاقوں میں میٹنگز بھی شروع کر دی ہیں، لسٹیں بھی تیار ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو منڈے سے جن لوگوں کی ٹیمیں ایکٹیویٹ ہو جائیں گی وہ انشاءاللہ ایک نئے سفر پہ سٹارٹ ہوں گے، اور جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے گا انشاءاللہ ہم اور کمپنی اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی. تھینک یو. السلام علیکم. اللہ حافظ.